السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من لا عباد اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ محترم حضرات و مکرم اور میرے عزیز ساتھیو، آج کے سمتا والی انجمن میں اس موضوع کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے منافق کی تین علامات۔ آج میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ دراصل حدیث سے مخصوص ہے، اور یہ روایت حدیث کے صحیح ترین کتابوں اور صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا واخلف واذا وعد خان۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلاف کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ آپ اس حدیث کی روشنی میں آج اگر ہم اپنے مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو ان تینوں خرابیاں میں سے کسی کا شکار نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق دراصل ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر مسلمان ہو لیکن کلمہ گو ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عداوت ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کافروں سے بدتر قرار دیا گیا ہے اور ان کا انجام بتلایا گیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، یعنی کہ سب سے بدترین حالت میں ہوں گے۔ اب آپ ذرا سوچئے، ایسے بدترین لوگوں کی تین علامتیں بتلائی گئی ہے، ان میں سے سب سے پہلی علامت ہے جھوٹ بولنا، اور یہ علامت آج کے مسلمانوں میں اس قدر پائی جاتی ہے کہ پوچھے مت۔ جھوٹ بولنا آج ایک عام عادت ہے، کاروبار ہے، گھریلو زندگی، بات چھوٹے کی یا بڑے کی، جھوٹ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اور پھر ہمیں شکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نہیں سنتا، اور سننے کا کیسے؟ وہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، تو بھلا ہم جھوٹوں کی کیوں کر سنیں؟ منافق کی دوسری علامت اس حدیث میں وعدہ خلافی بتلائی گئی ہے۔ وعدہ کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم اسے پورا کر پائیں گے۔ وعدہ کرنے کی آج کل لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حالانکہ ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کرے بہرحال اسے پورا کر دے، اگر جو اس کے پیچھے مشقت پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں نیکی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والمؤمنون بعهدهم اذا عاهدوا، یعنی نیکی کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ سورہ معراج میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین هم بأمانتهم وعهدهم راعون، یعنی جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتا ہے وہی لوگ سچا مومن ہے۔ اس حدیث میں تیسری علامت خیانت بتلائی گئی ہے۔ امانت کا خیانت کرنا بھی ایک مومن کے شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یعنی بلا شبہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانت ہو انہیں ان کی امانت لوٹا دو۔ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیکھیے کہ جب آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا۔ ان حالت میں بھی جب آپ نے اپنے بستر پر اپنے جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لٹایا، انہیں خاص طور پر حکم دیا کہ صبح ہوتے ہی جو لوگوں کے پاس امانت رکھی انہیں لوٹا دینا۔ سبحان اللہ، اے دن صادق آمین کے دیانت و امانت۔ میرے دین بھائیو، آج ہم منافق کی تین علامتوں کے شکنجے میں ذکر ہوئے ہیں، اور جھوٹ، وعدہ خلافی، بے ایمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں سے توبہ نہیں کر لیتے، ان کو چھوڑ نہیں دیتے، تب تک ہم سچے مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ ایسی میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان تین خصلتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔